آیت نمبر 23. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. تو اب یہ مومنوں کے لیے ہمیشہ کی زندگی، جنہوں نے حق کا ساتھ ہی نہ چھوڑا، جمے رہے حق کے اوپر، چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو گئی، مجوس اور نصارہ اور صابی اور یہود اور مشرک، سب نے سر توڑ کوشش کر لی کسی طرح حبل اللہ ان سے چھڑوا دیں، لیکن انہوں نے بھی نہ چھوڑی. حالات کنڈیوسو رہے، موافق رہے یا حالات مخالف رہے، وہ اللہ کو ہمیشہ زندگی کا محور بنائے رہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فرما برداروں وفاداروں کو کیا خوبصورت اجر دے گا. ہمیشہ کی زندگی، بے فکری، فراوانی، لگژری، عیش عشرت، حسن خوبصورتی، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. من کہا ہے نا، من اساورا، تو یہ من بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سونا چاندی تو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں نا، سونا اور موتی، یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سونے کے کنگن اور موتی. تو سونے کے کنگن ہوں گے من اساورا من ذہب، سونے میں سے، اور اس کے علاوہ بھی کسی اور چیز کے ہوں گے. اب ظاہر جو کہ وہ دیکھا نہیں، ہم نے تو سونا دیکھا ہے نا، تو وہ تو سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ جانے کس طرح کے ہوں گے وہ جو چوڑیاں ہوں گی یا جو بریسلیٹس ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. ان کے بارے میں تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم کوئی امیجنیشن بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آبزرویشن ہے ہی نہیں ہمارا. ولؤلؤا، اور موتی. آپ کو پتہ ہے یہ موتی بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے اور کتنی محنت سے یہ سیپ کے اندر بنتی ہے. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گھر کیسا ہوگا، کس چیز کا بنا ہوا؟ خولدار موتی کا گھر ہوگا ان کا. امیجن کریں وہ کس سائز کا موتی ہوگا. دنیا میں سب سے بڑا موتی کیا ہے؟ میکس اس سائز. یہ بھی بہت بڑا ہے، آپ کو پتہ ہے موتی اتنا سا تو ہوتا ہے چھوٹا سا. وہ بھی ریئل پرلز کس کو ملتے ہیں آج کل؟ کوئی نہیں، سب پلاسٹک کے ہیں یا بہت سے بہت کوئی بہت ہی پیسے والا ہے تو وہ کلچرڈ پرلز خرید لے گا، یا اگر ریئل پرلز ہیں وہ بھی کہیں چھوٹے موٹے کہیں ایک آدھ مل گئے تو مل گئے. اور بہت بڑا پرل ہوگا تو اتنا ہوگا، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ تو ان کا تو گھر اور ان کا جو اللہ تعالیٰ خیمہ بنائے گا وہ موتی کو ہالو کر کے بنایا گیا ہوگا. کیسا ہوگا خدیجہ ہی جانیں گی بہتر، ہمیں کیا پتا. اور اللہ تعالیٰ موتی پہنائے گا ان کو. اچھا، موتی ہمیشہ سے پیورٹی اور ریلیجوسٹی کا سمبل بھی رہے ہیں دنیا کے اندر، تقدس کا ایک سمبل بنے رہے ہیں، اس لیے کہ بڑا پانی کے اندر بنتا ہے، وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، گلو کر رہا ہوتا ہے، بڑا نور ہوتا ہے اس کے اوپر. بقول میرے اور آپ کے، ہمیں تو نور دیکھنے کا شوق بہت ہے نا، تو وہ سارا نور تو موتی پہ برس رہا ہوتا ہے. تو ایک سمبل بھی رہا ہمیشہ سے. اور ریلیجس سیریمنیز میں اس طرح کا زیور پہنا بھی جاتا تھا مختلف مذاہب کے اندر. تو وہ لؤلؤا اور موتی بھی ان کو پہنائے جائیں گے. اور یہ اگر ہم عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو سمجھ سکتے ہیں کہ زیور پہنایا جائے گا خواتین کو، اور خود نہیں پہنیں گے، پہنائے جائیں گے. جیسے ہم شادیوں وادیوں میں جاتے ہیں، لوگ آ کے ہار پہناتے ہیں پھولوں کے، یا وہ جو کنگن وہ ہوتے ہیں نا گجرے، ہاتھوں میں گجرے یا بالوں میں گجرے پھر پہنائے جاتے ہیں. تو اس کی فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے. خود پہننا کسی چیز کو اور کوئی پہنائے، اس میں کیا وی آئی پی اور کیا امپورٹنس ہے جو کہ انسان کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، اپنی وی آئی پی ٹریٹمنٹ لگتا ہے. تو امیجن کریں اللہ کے، اور کون پہنائے گا؟ کون فرشتے ہوں گے؟ کون پہنائیں گے؟ وہ خود کیسے ہوں گے؟ واللہ عالم. ہمارے یہاں بھی تو یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہمارے یہاں سو کالڈ باراتیں جاتی ہیں تو دولہا کی اماں کو کون ہار پہناتا ہے؟ کوئی بھی میڈ آ کر کون پہناتا ہے بتائیں؟ دولہا کی اماں آگے آگے فاتحانہ شان سے چل رہی ہیں، لیڈر آف دا بارات. ہاں، تو انہیں کون ہار پہنائے گا؟ دلہن کی اماں یا دادی یا نانی، ایگزیکٹلی. اور دولہا کے ابا کو کون پہنائے گا؟ کسی بھی ڈرائیور کو بلا کے ہار پہنائیں گے ان کو؟ کون پہنائے گا؟
دولہا کے ابا یا دولہا کے دادا، دلہن کے دادا یا دلہن کے ابا، ایک طریقہ ہے نا. اسی طرح وائس ورسا، اگر دلہن والوں کو ہار پہنانا ہے تو آبویسلی دولہا والوں میں سے سب سے سینئر، سب سے جو رسپیکٹڈ ہوتے ہیں وہی پہنائیں گے. تو کون پہنائے گا تو اللہ نے بتایا ہی نہیں یہاں پر. تم کیا سمجھو کون ہوں گے وہ، کیا ہستیاں ہوں گی، وہ کیسی مخلوق ہے جن سے اللہ تم کو ہار پہنائے گا. کیا آنر ہوگا، کیا عزت ہوگی. اس لیے کہ بہت رسوا ہوتے ہیں بعض دفعہ دین والے دنیا میں، اور دین کا کام کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑتا ہے نا انسان کو. ذمہ داریاں تو نہیں چھوڑ سکتے اپنی، تو وہ ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، پھر آرام بھی کرنا ہے، پھر پڑھائیاں بھی کرنی ہیں، اس میں ڈانٹ ٹپڑ بھی کھانی ہے ایٹ ٹائمز. کبھی تانے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ تمہیں تو پڑھائی کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں. مثال کے طور پہ اللہ جانے کہ اس پر کیا کیا گزرتی ہے. تو وہ خاموشی کے ساتھ وہ صبر کا گھونٹ پیتے ہیں. تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا جانتا نہیں کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کون کس کے اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا قربانی دے رہا ہے. اللہ سب جانتا ہے. ایسی اللہ تعالیٰ ان کی عزت افزائی کرائے گا. اور لباس کیسا ہوگا؟ حریر، ریشم. اور یہ بھول جائیں کہ ہم پیور سلک پہنتے ہیں، سب سنتھیٹک ہے. یا اگر پیور ہے تو اللہ جانے وہ تو کتنا ہی مہنگا ہوگا. تو لباس سے مراد صرف ڈریسز نہیں ہیں ان کے، بلکہ لٹرلی اس کو ہم کہیں نا اوڑھنا بچھونا. سندسن و استبرق سورہ رحمان میں آتا ہے. اوڑھنا بچھونا سب ریشم کا ہوگا. سلک کی بھی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اور جو سندس اور استبرق کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن میں، اس کے تو ڈریسز ہوں گے، باریک ریشم اور موٹا ریشم. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے سلکن بیڈ شیٹس بھی ہوتی ہیں، یقیناً پتہ ہوگا آپ کو. چادریں ہوتی ہیں بستروں کی، وہ سلک کی ہوتی ہیں. سوچیں کتنی ملائم ہوتی ہوں گی، ہم تصور ہی کر سکتے ہیں. بول بھائی کاٹن کی چادروں پہ لیٹنے کا اتفاق ہے، کراچی کی گرمی میں کچھ سلک پر لیٹے گا تو حشر کرانا ہے اس کو اپنا. جو آج کل موسم ہوا ہوا ہے، امیجن کریں لائٹ گئی ہوئی ہے اور ریشمی چادروں پر لیٹے ہوئے، کاٹیں گی ہم کو وہ. تو وہ کیا موسم ہوگا جس میں کہ وہ چادریں ہوں گی، امیجن کریں. اور سلکن کارپٹس ہوتے ہیں اور کتنے مہنگے ہوتے ہیں. اور جنت کیسی ہوگی، 4x4 کا اتنا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہوگا وہاں پہ پیور سلک کا. امیجن کریں سائز. کبھی اگر آپ کو کسی محل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو کمرے کے حساب سے کارپٹس بنتے تھے ان کے. اور کمرے کیسے ہوتے تھے، ہال کے ہال پورے ایک کارپٹ پڑا ہوا اس کے اندر، وہ بھی سلک کا بنا ہوا. اور ہر کمرے کے اندر ڈفرینٹ پیٹرن کا. یہ تو دنیا کے محلوں کا حال ہے بھائی، جن کے رہنے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے قبروں کے اندر، اور کیا ان کا انجام ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. کارپٹ رہ گئے، وہ چلے گئے. تو یہ اتنی لگژری اور اتنا حسن، تو تھوڑا سا کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صابر شاکر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مومن متقی محسن بنائے. اور یہ اس انجام تک پہنچے کیسے بھائی؟ یہ ہے نا کہانی ساری. تو بتایا اللہ نے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں اللہ ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا کہ جنت تک پہنچنے کا، اس حسین انجام تک پہنچنے کا ذریعہ پاکیزہ کلام بنا. یعنی کلمہ توحید، صراط مستقیم کی ہدایت ملی جو اللہ الحمید کا راستہ ہے. صراط الحمید کتنا خوبصورت ورڈ ہے. سورہ فاتحہ کا لگتا ہے کہ جیسے نام ہے کوئی، الحمد سے شروع ہوتی ہے رائٹ، اور ہم اس میں اہدنا صراط المستقیم مانگتے ہیں. تو وہ حمد اور صراط دونوں کو جوڑ دیا، صراط الحمید. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان لوگوں کو. پاکیزہ بات یعنی ہدایت کی توفیق مل گئی. وہ کلام سننے کو مل گیا جس سے ان کو ہدایت ملتی. زندگی پتہ نہیں کس رخ پر جا رہی تھی، کچھ نہیں پتا تھا کہاں جا رہے تھے، کدھر بھٹک رہے تھے. اور بھٹکنے والوں کو پتہ ہوتا ہے ہم بھٹک رہے ہیں، کچھ کو پتہ ہوتا ہے کچھ کو نہیں. اکثریت کو نہیں پتہ وہ بھٹک رہے ہیں. تو ایسے ہم بھی تھے، ایسے ہی لوگ تھے. پھر اللہ کی بات کان پر پڑی، قرآن سے تعلق جڑا،
سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا. اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو کہہ رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے. جب بھی میں یہ آیت پڑھتی ہوں ڈاکٹر اسرار کی شکل میری نظروں کے سامنے گھوم جاتی ہے. اللہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے نا ہدایت کا، تو ہدایت تو دینے والا اللہ ہے، لیکن ذریعے تو انسان بنتے ہیں. تو واقعی یہ پرسونیفائی لگتی ہے مجھ کو آیت کہ کہاں پتہ نہیں کس رخ پر زندگی جا رہی تھی. ایک پکارنے والے کی پکار کان پر پڑی کہ ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی الحمدللہ. ایسا لگا جیسے ہوش میں آ گیا انسان. واقعی لگتا ہے سو رہے تھے، جیسے لگتا تھا کہ دل زندہ ہو گیا انسان کا، زندگی کا مقصد پتہ چل گیا. قرآن اب تھرڈ پرسن کی داستان نہیں ہے، یہ ماضی کی کہانیاں نہیں ہے، ٹوٹل ڈسکنیکشن نہیں رہا. لگتا تھا قرآن میری زندگی کی کہانی ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے. قرآن کو اللہ نے ہادی بنا دیا، اس کے پیچھے چل پڑے. پھر پتہ چلا ہم اکیلے تو ہے ہی نہیں، یہ تو پورا قافلہ ہے جو چل رہا ہے الحمدللہ. اور اس قافلے کے رہنما انبیاء ہیں. پھر کیا ہوا؟ ہدو الی الطیب من القول کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب طیب بات سنی تو پھر طیب ساتھی بھی ملے اللہ کے فضل سے. یہ ہر مہاجر کا تجربہ ہے، مہاجر فی سبیل اللہ کا. دیکھیں بعض ہم میں سے، دیکھیں اگر آپ ہدایت کو دیکھیں نا تو بعض کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہی ہیرے کے کان میں ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، والدین بھی نہایت دیندار اور خود بھی دیندار اور ماحول بھی دیندار. فاطمہ رضی اللہ عنہا خوش قسمتوں کی خوش قسمت، باپ اللہ کا رسول، خود خاتون جنت، شوہر جنت والا، عشرہ مبشرہ میں، اور بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، جیسے کہ حمزہ. سڈن چینج، کہاں شکار کرتے تھے اور 6 سال پتہ نہیں چلا کہ میرا بھتیجا کیا دعوت دے رہا ہے مکے میں. ایک بس ایموشنل ایک اپہیول آیا زندگی کے اندر، سوچے سمجھے بغیر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں تو اسلام قبول کروں گا. ابو جہل کی ضد میں، بیسکلی صرف غصے میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو ایسے بھی اللہ کرتا ہے، جیسے وہ جادوگر تھے، اللہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا ہے کسی کا. یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کسبی ایمان ہے، کمانے والا ایمان. یہ موروثی ایمان نہیں ہے. یہ وہ ایمان ہے جو شعور کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے. یہ بورن اگین مسلمز ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسلام کو جانتے ہی نہیں تھے. یہ مہاجر فی سبیل اللہ ہیں. انہوں نے ایک ایک قدم طے کیا ہے. انہیں کچھ نہیں پتا تھا، ان کے ماحول میں قرآن کا ذکر نہیں تھا، یا تھا تو ایک کوئی فارمیلٹی کے طور پہ، بس ایک رسم ریچول کے طور پہ. کوئی مرا تو قرآن کھل گیا، کسی کی شادی ہوئی تو قرآن کھل گیا، قصہ ختم، بس دیٹس اٹ. پھر شعور کے ساتھ انہوں نے قرآن کو قبول کیا، اس کو سنا، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں نافذ کیا. تو ایسے ماحول تک پہنچ گئے جو بڑا پاکیزہ ماحول تھا. اچھے ساتھی ملے، پھر گندے کام، گندی سوچیں، گندی باتیں زندگی سے کم ہونی شروع ہوئی رفتہ رفتہ. پاکیزگی آئی، تزکیہ ہوا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرتا ہے؟ کیا اللہ کی آیات کی تلاوت کیا کرتی ہے؟ تزکیہ کرتی ہے. دیکھیں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور یہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ پانی پیتے جاتے ہیں اور جسم کی گندگی، پوائزنز ہمارے جسم سے نکلتے جاتے ہیں. کب؟ جب پانی ایبزارب ہوتا ہے، جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے خون کے ساتھ، اس کے بعد کڈنیز تک پہنچتا ہے اور کڈنیز اس پانی کو ایکسکریٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر پانی کو پیے جائے اور ابزارب ہی نہ ہو اور کلیکٹ ہوتا رہے، جمع ہوتا رہے اور جسم سے گندگی نہ نکالے، تو ہلاکت ہے نا اس کے اندر، بیماری ہے یہ تو. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طیبی من القول زندگی میں آیا اور برائیاں نہیں نکل رہی اور زندگی طیب نہیں ہو رہی؟ پہلا کلمہ طیب معنی پاک. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے ہم کو.
کہ یہ پاک کلمہ زندگی میں آتا ہے تو مومن تو پھر پورا شجر طیبہ بن جاتا ہے، اس کا تو پھل بھی پاک ہوتا ہے، وہ تو نہایت فائدہ مند ہوتا ہے، وہ تو گندا نہیں ہوتا۔ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لوگ عقل مندی سمجھتے تھے کہ ہم نے کیا بے وقوف بنایا دوسروں کو جھوٹ بول کے، کیا چکر دیا ان کو ہم نے۔ اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ جو اسکلفلی جھوٹ بول سکیں، تو جھوٹ بولنا بری بات نہیں تھی، پکڑے جانا بری بات تھی۔ فکر اس کی نہیں تھی کہ جھوٹ بول رہے ہیں، فکر یہ تھی پکڑے نہ جائیں۔ فراڈ کرنا برا نہیں ہے، پکڑا نہیں جانا چاہیے، قانون کی زد میں نہ آئیں، یہ ہے ذہانت کہ ایسے فراڈ کیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے چیٹنگ کی کہ ٹیچر کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ عقل مندی ہوتی تھی۔ پھر سمجھ آیا کہ نہیں، اللہ کو اچھی نہیں لگتی یہ باتیں، تو پھر وہ جھوٹ یا چیٹنگ یا بے حیائی یا غیبت، مذاق، طنز، تانے سب کم ہونے شروع ہوئے، اور ان کو پھر ویکیوم تھوڑی اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے، وہ جب گندگی نکلی اس کی جگہ پاکیزگی آئی، پھر اللہ کا کلام، پھر قال اللہ قال رسول کی صدائیں سننے لگے ہم، اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اس کے بعد پھر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، پھر عمل کے نقطے نکالنا اپنے لیے، پھر زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، اور پھر ایک ہلکے پن کا احساس، جب وہ گناہوں کا بوجھ ہٹتا ہے نا، انسان بڑا لائٹ فیل کرتا ہے اس سے۔ استغفار کا پتہ چلا، معاف کرنا سیکھا دوسروں کو، اچھی بات کری دوسروں سے۔ کتنی جگہ دیکھیے قرآن نے کہا ہے نا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کرو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا تھا قولا لہ قولا لینا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا ہے نا، قول معروف۔ پھر زبان نرم پڑی ہماری الحمدللہ، اور جب خود نرم زبان استعمال کرتا ہے انسان خود ہی ٹھنڈا رہتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں آپ، جتنی سخت زبان، جتنی گندی زبان استعمال کریں گے اتنا ہی خود جلتے بنتے رہیں گے۔ تانے کیا دوسروں کو جلاتے ہوں گے جو دینے والے کو تنگ کرتے ہیں۔ اور مجھے بتائیں تانے دینے سے کون سی اصلاح ہوئی ہے دنیا کے اندر؟ طنز کرنے سے کون سی اصلاح ہوئی ہے؟ ساری دنیا سنور چکی ہوتی ہے اب تک نہیں۔ تو اصلاح کا کام ہم سے لیا گیا، اپنی کرو، اس کے بعد پھر دوسروں کی، دوسروں کو سمجھایا، بتایا، طیب ماحول بنا، شکوک و شبہات کے سوالات کے جواب ملے، پھر لوگوں تک پاکیزہ بات پہنچاتے گئے، اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا تزکیہ ہوتا چلا گیا الحمدللہ۔ تو تزکیہ کرتے بھی رہے، کرواتے بھی رہے، یہ تو ہے، یہ تو 2 وے پروسیس ہے، دوسروں کا کرو گے اپنا بھی ہوگا۔ پھر اور کیا پاکیزگی، ہم تو خالی باتوں اور اعمال کی بات کر رہے ہیں۔ پھر کمائی، پتہ ہی نہیں تھا سود حرام ہے، پتہ ہی نہیں تھا کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، پتہ تو تھا لیکن لیتے رہتے تھے۔ پتہ نہیں تھا، اس سے کیا مطلب، انجام نہیں پتہ تھا کہ انجام کتنا بھیانک ہے، کہ سود کھانے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے وہ، اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے سود کھانے والے کے خلاف۔ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے ان کے اوپر، سود لینے والے کے اوپر اور گواہ بننے والے، وہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی۔ تو پتہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، اس کو انجام نہیں پتہ کہ انجام کتنا بھیانک ہے اس کا۔ پھر کیا ہوا، پھر عبادت کی قدر آئی۔ پہلے تو سوتے ہی رہتے تھے، فجر کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی، فجر قضا ہو جانا یا نماز چھوڑ دینا۔ پھر سمجھ آئے کہ نہیں، اچھی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر قرآن پاک، نبی پاک کے ساتھ رشتہ جڑا، اور پھر یہ ساری چیزوں نے کہاں تک پہنچا دیا، اللہ القدوس الحمید تک۔ اللہ محور بن گیا زندگی کا، اللہ مرکز بن گیا زندگی کا، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ گیا، سارا شرک نکل گیا مشرکوں کا۔ دیکھیں صحابہ بھی تو پہلے شرک کرتے تھے نا، سچی بات ہے، اسی کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی انہوں نے، سارے نہیں لیکن میجورٹی کرتی تھی۔ خالد بن ولید تھے، عمر بن عاص تھے، ابو سفیان تھے رضی اللہ عنہم، یہ شرک کرتے تھے، حالانکہ اور جنگ تک کر بیٹھے تھے مسلمانوں سے، لیکن پاکی آئی نا، ہدو الی الطیب، ہلو الی الطیب من القول، پہلے پاکیزہ بات کی ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو سارا کام پہلے سننے کا ہوتا ہے اور پڑھنے کا ہوتا ہے، پھر انسان چل پڑتا ہے الحمدللہ اللہ کے راستے پر۔ تو ایک تو یہ ہے جو میجورٹی نے تفسیر کی ہے
ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے جنت کی نعمتوں کے ساتھ ہی ذکر آیا ہے نا، وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ جنتیوں ہی کا حال ہے کہ جنت میں ہر لمحہ ہر سانس پر وہ اللہ کی حمد اور تعریف کریں گے. جیسے سورہ آراف میں ہم نے پڑھا تھا، کیا کہیں گے جنتی؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ کا کل شکر اور تعریف اللہ کے لیے جس نے کہ ہم کو اس کی ہدایت دی، اور ہم تو ہدایت پانے والے نہیں تھے اگر اللہ ہدایت نہ دیتا. اور جنت کے محلات کی طرف نہایت عزت اور اکرام سے لے جائے جائیں گے جو ان کا ٹھکانہ ہے. ہدو الی صراط الحمید، صراط الحمید کا راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا، تو جنت کا راستہ ان کو دکھایا جائے گا. اب ذرا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ رخ جو ہے وہ حج کی عبادت کی طرف مڑ رہا ہے، اور اسی حج کی عبادت پر اس سورت کا نام بھی سورہ حج ہے. ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. جن لوگوں نے کفر کیا اور آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جسے مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکا، انہوں نے کیا کیا؟ فقط ظلموا ظلما کبیرا، انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا. ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے اندر کچھ چیزیں محذوف ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں. تو جن لوگوں نے یہ کیا کفروا یصدون عن سبیل اللہ، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے راستے سے جو روکا تو بڑا ظلم کیا. تو ڈائریکٹ یہ تو بات فٹ ہو رہی ہے قریش کے اوپر جنہوں نے یہ ظلم اور جرم کیا تھا، اور اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو بڑا دردناک عذاب تیار ہے ان کے لیے. اور یہ دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پچھلے سارے سالوں میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ مکے والوں نے کسی کو حج یا عمرے سے روکا ہو. ہر شخص عربی ہو، اجمی ہو، قریشی ہو، غیر قریشی ہو، کوئی پابندی نہیں تھی اس کے اوپر کہ وہ آئے. تو اسلام دشمنی میں انہوں نے مسلمانوں پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ نہیں آ سکتے، حج اور عمرہ نہیں کر سکتے. اور آج بھی اگر اس آیت کو اپلائی ہم کریں تو جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے یہاں پر کہ جو مسجد حرام ہے جعلناہ للناس، ہم نے اس کو انسانوں کے لیے بنایا، اور انسان سے مراد اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے. سواء العاکف فیہ والباد، اس میں جو حقوق ہیں مسجد حرام کے وہ سب کے لیے یکساں ہیں. دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے حرم کھلا ہوا ہے، کسی کے ذاتی ملکیت تو ہے ہی نہیں حرم، سب اس میں جہاں چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، داخلے کی کوئی فیس نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے اس کو پاک صاف رکھیں. اور دیکھیں جو چرچز وغیرہ ہیں اس میں جو فرنٹ روز ہیں وہ بعض دفعہ بکتی ہیں، اس کی پرائس ہے، اس کی قیمت ہے کہ اتنے پیسے لو تو فرنٹ رو میں بیٹھ سکتے ہو. لیکن آپ مسجد حرام چلی جائیں، جس کو موقع ملتا ہے وہ آگے پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے مردوں میں سے، وہاں کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، کوئی فی نہیں ہے وہاں کی داخلے کی. تو سب کو اس کو پاک صاف رکھنا بڑا ضروری ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اور خاص طور پہ جو بات یہاں فرمائی کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو اس میں الحاد کا ارادہ کرے گا، بظلم، وہ بھی ظلم کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کے، ڈیلیبریٹلی، کانشیسلی، نذقہ من عذاب علیم، اس کو تو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو کسی قسم کی بدعت یا گناہ کا ارتکاب وہاں نہیں کرنا چاہیے.
چھوٹا سا گناہ بھی، چھوٹا جرم بھی جو کیا جائے وہاں پہ وہ قابل گرفت ہے. کہاں قریش نے شرک کا کاروبار پھیلا لیا تھا، وہاں پر دیوتا اور دیویاں کھڑی کر دی تھیں، مجسمے بنا دیے تھے، 360 بت لا کے رکھ دیے تھے. بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، توحید کے گڑھ کو شرک کا اڈا بنا کے رکھ دیا تھا انہوں نے. تو کیسی اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی ان کی. عمر بن لحی ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے شرک انٹروڈیوس کیا تھا مکے میں. وہ ادھر ادھر سے بت لے کر آیا تھا اور اس نے پھر اعلان کیا تھا کہ ان بتوں کی پوجا کرو. پھر لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی اور اپنے اپنے قبیلوں کا بت مقرر کر لیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معراج کے موقع پہ دیکھا تھا. اپنی انتڑیاں اس کی باہر نکلی ہوئی تھیں اور آگ کے گر چکر کاٹ رہا تھا. اس لیے کہ جو شرک ہوتا رہا مکے میں، مشرکوں کو تو اس کا گناہ ملا ہی ملا، لیکن شروع کرنے والے کے اوپر گیا نا، جس نے کہ الحاد شروع کیا تھا مکے کے اندر. تو اللہ کے ہاں سخت پکڑ ہے. اور دیکھیں جو لفظ ہے نا یہاں پر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ. جو حرم میں، مسجد حرام میں گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، ظلم کا ارادہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. دیکھیں باقی دنیا میں کیا اصول ہے جو ہم بار بار سنتے پڑھتے ہیں کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا ہے نا. یہی رول ہے نا جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے. کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ کر نہ لے. حرم میں گناہ کے ارادے پر بھی پکڑ ہے، یہ معاملہ ہے وہاں کا. بخاری میں حدیث ہے ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ. سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مبغوض جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کو جن سے بغض ہے، جن سے چڑ اور نفرت ہے، وہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. کون ہے وہ؟ ملحدون فی الحرم، حرم میں الحاد کرنے والا، بدعت ایجاد کرنے والا. یعنی جب میں اور آپ جائیں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ کریں کہ ہم جہاں پہ مقام ابراہیم ہے ہم اس کی چادر، اس کی جالیوں کو یا اس کے شیشے کو چومیں اور چاٹیں اور کپڑے ملیں اس کے اوپر اور سمجھے کو برکت ہمیں مل گئی ہے ہم سے. تو لہٰذا بہت محتاط ہو کہ وہاں پر عین سنت کے مطابق بس کام کرنا چاہیے. 1 انچ یہاں سے وہاں نہ ہٹیں، نہ کبھی خانہ کعبہ کے غلاف کے دھاگے نکالنے کی کوشش کریں اور نہ اس کی بنیاد میں سے کوئی مٹی کھودنے کی کوشش کریں. ان چیزوں کے اندر اگر اللہ کے رسول نے کوئی خاص تاثیر بتائی ہوتی ہم کرتے. نہ کبوتروں کا دانہ اٹھائیں، یہ کام بالکل نہ کریں. یورت بالحاد، جو الحاد کا ارادہ بھی کرے گا بظلم، ظلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ بہت خفا ہوگا اس کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ الحاد کرتے ہیں، یعنی بدعت ایجاد کرتے ہیں، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کے نئی نئی باتیں کرتے ہیں. تو ملحدون فی الحرم، وہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے. اور دوسرا مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام میں جہالت کی رسومات کو شروع کرنے والا. اللہ نے منع کر دیا جن چیزوں سے، سنتوں کو وہ جاہلیت کی رسموں سے جو ریپلیس کرے گا اللہ کو بہت برا لگے گا. اور تیسری کیٹیگری ہے مطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ. اور تیسرا جو شخص اللہ کو بہت برا لگتا ہے وہ قتل ناحق کا ارادہ کرنے والا، قتل ناحق کرنے والا، کہ وہ کسی کا خون چاہتا ہے، بس بغیر وجہ کے کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے کہ وہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں اس کا خون بہاؤں. تو یہ حرم ہے اور حرم میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. صحابہ کا معاملہ یہ تھا، جیسے کہ عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہم، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے 2 گھر بنائے ہوئے تھے. ایک حرم میں تھا، ایک حرم سے باہر تھا. جو حرم کے اندر تھا اس میں عبادت کرتے تھے، اور جو حرم سے باہر تھا گھر والوں کے ساتھ باقی معاملات حرم سے باہر والے گھر میں کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کوئی خطا حرم میں رہتے ہوئے نہ ہو جائے. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہوتی تھی تو باہر والے میں کرتے تھے، حرم میں نہیں کرتے تھے. پوچھا لوگوں نے ان سے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ نے 2 گھر کیوں بنائے ہیں، ایک مکے میں یعنی ایک حرم میں اور ایک حرم سے باہر؟ تو بولے ان مکہ مکہ، تو کہ یہ تو مکہ مکہ ہے. کتنا محتاط ہونا چاہیے. اور امیجن کریں
کہ وہاں پہ دیکھیں کوئی فتویٰ تو نہیں ہے، لیکن جب انسان جاتا ہے اور ہوٹلوں کے اندر ٹی وی نظر آتا ہے نا، دل بہت کڑتا ہے انسان کا، اس لیے کہ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، جس کا جو جی چاہے دیکھے. حرم میں بیٹھیں، سامنے اللہ کا گھر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ کوئی موویز یا کوئی پروگرام یا کوئی ٹاک شو یا ٹی وی شو دیکھنے کا وقت ہے؟ اور مجھے بتائیں ایک مجھے شو بتائیں کہ جس میں ہم کہیں کہ اس میں کوئی ایک منظر، ایک آواز بھی ایسی نہیں تھی جو طیبی من القول کے خلاف ہو. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو نظر کا مسئلہ پڑتا ہی ہے. تو لہٰذا بہت محتاط ہونا چاہیے انسان کو. اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو تو زندوں کا اور مردوں کا دونوں کا قبلہ بنایا ہے. زندوں کا تو ہے ہی، نماز میں رخ اسی طرف کرتے ہیں، اور جب دفن ہوتے ہیں تو بھی قبلہ رخ ہی دفن ہوتا ہے مسلمان، اس کا چہرہ اسی طرف کرتے ہیں، قبلے کی طرف. تو بڑی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں یہاں پر، اور اپنے حرم کا اللہ نے بڑا ہی احترام کرایا ہے.